رشوت لینے کی ممانعت کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ میں۔ وہ کون سا گناہ ہے جسے کرنا اپنی ماں سے نکاح کرنے کے برابر ہے؟ جواب: سود کھانا۔ وہ کون سا وقت ہے جب انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے؟ جواب: روح قبض ہوتے وقت۔ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب کس گناہ گار پر ہوگا؟ جواب: سود خور پر۔ عورت کے جسم کے کس حصے پر نشان پڑ جانا جادو کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب: ناخن پر۔ دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا؟ جواب: کافر۔ قرآن کے مطابق سب سے بری آواز کس کی ہے؟ جواب: گدھے کی۔ مرنے کے بعد برے لوگوں کی روحیں کہاں جاتی ہے؟ جواب: سجین میں، اور اسی طرح اچھے لوگوں کی روحیں علیین میں جاتی ہے جو کہ دونوں عالم برزخ میں ہے۔ قیامت کے دن کون سی چیز انسانوں کے حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ جواب: سورج۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس جگہ قتل کریں گے؟ جواب: بیت المقدس کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی کون سی چیز کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب: اجوا کھجور کھانے سے۔ جنت میں مردوں کی جسامت کس نبی کے جیسے ہوگی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے جیسی۔ دجال کے معنی کیا ہیں؟ جواب: جھوٹا، شاطر اور چال باز۔ کس جانور کا گوشت کھانا ایک ہی عبادت ہے؟ جواب: قربانی کے جانور کا۔ وہ کون سا عمل ہے جس کی فضیلت کے برابر کوئی عمل نہیں؟ جواب: روزہ۔ افضل دعا کس دعا کو کہا جاتا ہے؟ جواب: استغفار کو۔ حجر اسود کا اصل رنگ کون سا ہے؟ جواب: دودھ سے بھی سفید۔ اونچائی چڑھتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: اللہ اکبر۔ گناہگار انسان کے جسم کے کس حصے میں زنگ لگتا ہے؟ جواب: دل۔ کون سی بیماری میں مرنے والا شہید کہلاتا ہے؟ جواب: طاعون۔ وہ کون سا درخت ہے جو آگ سے پیدا ہوتا ہے؟ جواب: جہنم میں زقوم نامی درخت۔ قرآن مجید میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ جواب: زوجین۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟
جواب: والدین کی نافرمانی۔ جس عورت کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے تو اس کی کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: حیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کن لوگوں کے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں؟ جواب: جو لوگ مر چکے ہیں۔ تمام برائیوں کی چابی کس کو کہتے ہیں؟ جواب: جھوٹ کو۔ قرآن مجید میں کس کی محبت کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا۔ کون سی 3 بیماریوں کو برا کہنا منع ہے؟ جواب: بخار، کھانسی اور کھجلی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں کل کتنے صحابی شامل ہیں؟ جواب: 10 صحابی۔ نکاح کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جواب: 2 گواہوں کی۔ بتائیں کہ اگر شادی کر لی اور ولیمہ نہ کیا تو کیا ہوگا؟ جواب: گناہ ہوگا۔ حامد فوت ہو جانے کے بعد عورت کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ جواب: 4 ماہ 10 دن۔ صفا اور مروہ کے بیچ دوڑنا کیا کہلاتا ہے؟ جواب: صحیح۔ کس مہینے کے علاوہ باقی تمام مہینوں میں نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جواب: رمضان۔ حدیث کے مطابق کس طرح سونے سے انسان بیمار ہوتا ہے؟ جواب: پیٹ کے بل سونے سے۔ جن لوگوں کی گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی وہ کہاں رہیں گے؟ جواب: اعراف میں۔ شیطان کے لیے کس انسان پر قابو پانا آسان ہے؟ جواب: جاہل انسان پر۔ موت کا فرشتہ کس انسان کے گھر روزانہ 2 مرتبہ جاتا ہے؟ جواب: ہر انسان کے گھر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سور پھونکنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام کی۔ وہ کون سا جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے لیکن اس جانور کا گوشت بیچنا حرام ہے؟ جواب: قربانی کے جانور کا۔ قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ جواب: سورۃ البقرہ کا اول رکوع پڑھتے ہیں۔ جنت کی خالص اور صاف و شفاف شراب کا نام بتائیے۔ جواب: شراب رحیق۔ بتائیے کہ کس مسلمان کو دفن کرنا حرام ہے؟ جواب: جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ قرآن پاک میں کھانے کی بہترین چیز کسے کہا گیا ہے؟ جواب: شہد کو۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار انسانوں میں سے سب سے پہلے کون کرے گا؟
जवाब: नाबीना शख्स। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी बीवियां थीं? जवाब: 11। अल्लाह ताला ने किस नबी को जन्नत से इस बिना पर निकाला कि उनसे हता हुई? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हता पर आप जन्नत से बाहर आए। किस बच्चे की ज़ियारत करने आसमान से फरिश्ते उतरते हैं? जवाब: जो कुरान हिफ्ज कर रहा हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत और मसाइब से बचने के लिए कौन सी चीज़ घर में रखने का हुक्म दिया? जवाब: कुरान मजीद, क्योंकि हमारे हर मसले का हल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के कलाम में है। कुरान मजीद को घर में सिर्फ रखना या पढ़ना नहीं बल्कि इस पर अमल करना भी ज़रूरी है। वो कौन सा गुनाह है जो इंसान को जला देता है? जवाब: हसद करना। नमाज शुरू करते ही कौन सा अमल करना अल्लाह की नाराज़गी की निशानी है? नमाज व ज़िक्र करते हुए लज़्ज़त महसूस ना होना और दिली सुकून ना मिलना। क्या आप जानते हैं कि किस इंसान का दिल काला हो जाता है? जवाब: ज़्यादा गुनाह करने वाले का। सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करवाने वाला अमल कौन सा है? जवाब: तकवा और हुस्न अखलाक। क्या आप जानते हैं कि मर्द का एहराम कितनी चादरों पर मुश्तमिल होता है? जवाब: 2 चादरों पर। कौन सी चीज़ महसूस होना सच्चे मोमिन होने की निशानी है? जवाब: नेकी और बुराई की समझ। बताएं कि कौन सा अमल तंग दस्ती को दूर करता है? जवाब: दुरूद शरीफ पढ़ना। किस तरह खाना खाने से खाने में बरकत नहीं होती? जवाब: ज़्यादा गर्म खाने से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को हक महर में क्या दिया था? जवाब: ऊँट। कौन सी मिट्टी जिस्म पर लगने से फरिश्ते दुआ करते हैं? जवाब: सजदे की। क़यामत के दिन नमाज में सुस्ती करने वालों को किस शक्ल में उठाया जाएगा? जवाब: सूर की। क्या आपको मालूम है कि कुरान मजीद में किस शहर का जिक्र आया है? जवाब: रोम का। सबसे कम वक्त किस नमाज में मिलता है? जवाब: मगरिब की। जहन्नम की 7वीं मंजिल में किसे कैद किया जाएगा? जवाब: मुनाफिकीन को। किस सूरत में अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाकीज़गी की गवाही दी है? जवाब: सूरतुल नूर में। क्या आपको मालूम है कि दोज़ख के एक हथौड़े का वज़न कितना होगा? जवाब: अगर जहन्नम के लोहे का एक गर्ज ज़मीन पर रख दिया जाए तो उसको उठाने के लिए तमाम इंसान और जिन्नात मिल जाए तब भी उसे ज़मीन से ना उठा सकेंगे।
اکثر لوگوں میں کون سا شرک عام طور پر پایا جاتا ہے؟ جواب: غیر اللہ کی قسم کھانا۔ کیا مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کروانا جائز ہے؟ جواب: جائز نہیں ہے۔ کون سی برائی اگر ذرا برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: غرور و تکبر۔ حدیث شریف میں عورت کا زیور کس چیز کو کہا گیا ہے؟ جواب: حیا کو۔ قیامت والے دن نماز میں سستی کرنے والے کو کس شکل میں اٹھایا جائے گا؟ جواب: سور کی شکل میں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس وقت انسان کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے؟ جواب: موت کے وقت۔ جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے آتشی درخت کا نام کیا فرمایا ہے؟ جواب: دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرہ زقوم فرمایا ہے۔ وہ کون سی زوجہ محترمہ ہیں جن کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی سے پہلے دکھائی گئی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر۔ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ النصر ہے۔ قرآن مجید کے مطابق جنت کا نگران فرشتہ کون ہے؟ جواب: رضوان۔ حدیث کے مطابق کون سا کھانا کھانے والے پر زہر اثر نہیں کرے گا؟ جواب: اجوا کھجور۔ بروز قیامت کون سے لوگ اپنی قبروں سے بغیر ہاتھ پاؤں سے اٹھیں گے؟ جواب: پڑوسی کو تنگ کرنے والے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونچی آواز میں بولنے والی عورت کیا ہوتی ہے؟ جواب: بے صبری۔ نماز سے پہلے کون سی 7 چیزیں ضروری ہیں؟ جواب: وہ 7 چیزیں یہ ہیں: پہلا، بدن کا پاک ہونا، دوسرا، جگہ کا پاک ہونا، تیسرا، کپڑوں کا پاک ہونا، چوتھا، ستر چھپانا، پانچواں، نیت کرنا، چھٹا، نماز کا وقت ہونا، ساتواں، قبلہ کی طرف منہ ہونا۔ کس مسلمان کا جھوٹا پینا حرام ہے؟ جواب: جو شراب پیتا ہو۔ شیطان کا سب سے پسندیدہ پھل کون سا ہے؟ جواب: میاں بیوی کو جدا کرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو مسلمان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب: صدقہ دینا۔ شیطان مسلمان کی کس عبادت پر ڈاکہ ڈالتا ہے؟ جواب: نماز پر۔ روزہ کے دوران کون سا عمل ہونا روزہ قبول ہونے کی نشانی ہے؟
جواب: رمضان کے بعد اگر روزہ دار کی زندگی میں انقلاب صالح پیدا ہو گیا، یعنی اگر پہلے وہ متقی و پابند شرع نہیں تھا اور رمضان کے بعد وہ پرہیزگار و دیندار ہو گیا، اور اگر دیندار تھا اور دیندار یا تقوی میں ترقی ہو گئی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے رمضان نے قبولیت کا شرف حاصل کر لیا، اور عید کے انعامات سے بھی وہ مالا مال ہوا ہے۔ جیسے آگ پر دھواں دلالت کرتا ہے اور دھوپ کا پھیلنا اور دنیا کا روشن ہو جانا سورج نکلنے پر علامت ہے، بالکل اسی نیک اعمال اور اچھے کاموں کی توفیق مل جانا اس بات کی کھلی نشانی ہے کہ اس بندہ مومن پر خدا کی رحمت متوجہ ہوئی اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جہنم سے آزادی نصیب ہوگی، اس کی مغفرت و بخشش ہوگی۔ مشاہ کا قول ہے کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے تو یہ پہلی نماز کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ بس اسی طرح اگر رمضان کے بعد دوسری عبادت کی توفیق نصیب ہو جائے تو رمضان کے مقبول ہونے کی علامت ہے۔